ایک صاحب نے نا حمزات کا اس کو شوق تھا، میں نے پچھلے درس میں بھی حمزات کا تذکرہ کیا، حمزات کا شوق تھا، میرے پاس آیا اس وقت جب حمزات سے نقصان پا گیا۔ اس سے پہلے کہیں سنا پڑھا، کہیں سے پوچھا، اس نے کہا ایک بابا جی تھے، عامل تھے، میں نے ان کے پاس گیا کہ مجھے حمزات کا شوق ہے، مجھے حمزات کا شوق ہے، تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے اتنے پیسے لوں گا، غالباً مجھے یاد ہے 30,000 یا 32,000 لوں گا۔ اس نے کہا بابا جی آپ کی نگرانی ہوگی؟ کہنے لگے ایسے بالوں کو ہاتھ کر کے کہنے لگے یہ بال میں نے ایسے خام خواہ دھوپ میں ایسے سفید کیے ہیں، بالکل نگرانی ہوگی، پیچھے ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ چیزیں لے آ، یہ چیزیں لے آیا۔ اس نے کہا تو اپنے گھر بیٹھ کے کر، بس تو گھر بیٹھ کے کرے گا تو میرا جو ہے وہ ہاتھ تیرے پیچھے ہوگا۔ اس نے گھر بیٹھ کے اس کو شروع کر دیا۔ اس نے خود ہی نہیں کیا تھا بیچارے نے۔ وہ 38ویں دن جو ہے وہ نظام یہ چلا کہ ایک ایسا اس نے منظر دیکھا، اس منظر سے ڈرا، اور اس کے بعد بیچارہ ذہنی طور پہ کچھ معذور ہو گیا اور معاشی طور پہ فنانشلی طور پہ بالکل ختم ہو گیا، خارق، نہ روٹی نہ رزق نہ گھر نہ صحت نہ سکون نہ چین، ہر چیز ختم ہو۔ سکون اکثر یہ نظر آتا ہے، اپنا منظر اکثر یہ نظر آتا ہے، اب میں منظر آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر یہ نظر آتا ہے کہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، بہت سارے بچے، کینڈون انسان بچے ہوتے ہیں بہت سارے۔ اچھا میاں بیوی میں شوہر سویا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے اٹھو بچے بھوکے پڑے ہیں، بچے بار بار آ کے اماں کہتے ہیں اماں روٹی، کوئی کہتے ہیں اماں پانی، کوئی کہتے ہیں اماں یہ کھانا ہے، کوئی کہتے ہیں، بچے ماں کو نوچتے ہیں، اور باپ بڑے پرسکون نیند لے رہا ہے۔ ماں جا کے کہتی ہے، بچوں کی ماں اپنے شوہر کو کہ کوئی ان کے لیے لے آ، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، مجھے تو نوچ رہے ہیں، تو کھویا ہوا ہے۔ تو پھر وہ میاں بیوی کے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کہاں سے لے آؤں، کیا لے آؤں، کس طرح لے آؤں، آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کرتے کرتے نا شوہر کہتا ہے اچھا بس ٹھیک ہے، میں پھر آج تجھے دکھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، اینٹیں اٹھا کے لے آتا ہے، چولہا بناتا ہے بڑا سارا، پھر کڑھا لے آتا ہے، پھر اس کڑھا کے اوپر چولہا جلاتا ہے نیچے، اور کہتا ہے کہ اب تو نے میرے تنگ کیا نا، ان بچوں کو اس کے نیچے جلاؤں گا۔ اٹھایا بچہ ٹھا نیچے، بچہ چڑ مڑ چیخو پکار، ایک کوہرام، بندے کے ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے میں آنکھیں بھی بند کرتا ہوں تو منظر وہی ہے، نہیں آنکھیں بند کرنے سے منظر بدل جاتا ہے، اب میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد بچے سارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے بیوی کو اٹھایا، اس کو بھی جھونک دیا، وہ بھی جل کے کوئلہ، کہنے لگا لے بھیا اب تیری باری ہے، ایسے کیا نا، ایسے کیا، اور ہونا کچھ نہیں تھا، ایسے کیا نا، وہ ایسے ہو ڈرا، بس وہی ڈرنے میں ساری کہانی تھی۔ جنات واحد چیز ہے، واحد چیز ہے، واحد مخلوق ہے، جو ان سے ڈر گیا اس کو ڈرا دیا، جو ان کو ڈرا دیا اس سے ڈر گئے، یہ واحد مخلوق ہے۔ اب اس کا کچھ نہ بچا بیچارے کا، میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ ہر وقت وہ منظر میرے سامنے ہے، جلانے والا، جلنے والا، جھگڑے والا، ہر لمحہ وہ منظر میرے سامنے ہے، اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اس منظر سے نکلتا نہیں ہوں، میری نیند کے اندر وہی منظر ہوتا ہے، جھٹکا بیٹھ کے اٹھ بیٹھتا ہوں، جھٹکا کھا کے اٹھ بیٹھتا ہوں، میری سوچوں میں، میرے کھانے ہر میں منظر وہی ہے، صحت ختم، ہر چیز ختم، زندگی کا چین سکون ختم، برباد ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا مجھے اس حمزات سے چھٹکارا مل سکتا ہے، چلو پہلے زندگی تو سکون کی گزار رہا تھا، سفید پوش تھا، اب تو وہ سکون ہی ختم ہو گیا، میں نے تجھے کس نے کہا تھا تو غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے پڑ، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے گا، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جن تابع کر لوں، کئی میرے پاس جن تابع کرتے، ایک بندہ آ کے کہنے لگا آپ کو فلاں کا واسطہ، فلاں کا واسطہ، واسطے ختم ہی نہیں ہو رہے، میں کہ چلو واسطے ختم ہو گئے، اب بتا، کہنے لگا صرف ایک جن دے دیں، آپ مجھ سے جو قسم اٹھائیں کوئی ناجائز کام نہیں لوں گا اس سے۔
میں اصل میں مخلوق کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں خدمت خلق سے کام لوں گا۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا میرے پاس جن ہے؟ میں نے نہیں دیکھا نا، پھر عاجزی کر رہے ہیں نا آپ، عاجزی کر رہے ہیں، آپ کے پاس جن میں نے ایک جن باندھ کے بٹھایا، کہنے پیٹ بڑھ گیا میرا، میرے پاس وہی ایک جن ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس جن، اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے، نہ میں نے دعویٰ کیا ہے، نہ میرے پاس جن تابع ہیں، پر وہ پھر بھی واسطے وسیلے دے رہا تھا۔ میں لکھ وسیلے پاواں ہو، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو۔ مجھے کہنے لگا زندگی بہت پریشان کن ہے، بہت ادھر ادھر گیا ہوں، وہاں بھی پیسے لگے ہیں، سنا ہے آپ پیسے نہیں لیتے، اور پھر کہنے لگا یہ بات کیا سچ ہے کہ آپ پیسے نہیں لیتے، یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح۔ تو مجھے کہنے لگا کیا آج تک آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا؟ میں نے کہا اس کو چھوڑیں، امتحان نہ لیں، آپ کا کام اللہ کر دے گا، امتحان نہ لیں۔ تو میں نے کہا ایسا کر، تیرا سارا کچھ تیرے آئینے میں پڑا ہوا ہے، وہاں بھی چراغ کا تو نے عکس دیکھا تھا، یہاں بھی عکس میں ہے، اس عکس کو منا لے، کام ہو جائے گا تیرا۔ جب بھی آئینہ دیکھ یہ دعا پڑھ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور سارا دن چلتے پھرتے صرف درود ابراہیمی پڑھ۔ یہ درود ابراہیمی جادو، جنات، ہمزاد، ان چیزوں کا بہترین علاج ہے۔ مجھے کہنے لگے بس اتنا سا؟ ہاں بس اتنا سا تیرا کام ہو جائے گا۔ کہنے لگے میرا رزق میں نے واپس ملے گا، دولت واپس ملے گی، صحت واپس، سکون واپس، بس شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور یہی پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے، اپنے آپ کو دیکھ کے پڑھتا رہے۔ پھر میں نے کہا 40 دن کے بعد کہہ رہے ملاقات کیسے ہوگی؟ میں کہا یہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اچھا میں لکھ دوں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کوئی بندہ تقاضا نہ کرے کہ میں لکھ دیں جناب آپ لکھ دیں، اس سے مسائل ہوتے ہیں، لوگوں کے حق مارے جانے کے خطرے ہوتے ہیں۔ 40 دن کے بعد میرے پاس آیا، 40 دن کے بعد میں نے اسے دیکھا تو مجھے خود اس کی تلاش تھی، تلاش سے مراد انتظار تھا، کیا بنا اس کا؟ حمزات کا شیدائی، حمزات کا دیوانہ۔ آیا تو میں نے اس کے چہرے، اس کے حال، اس کی چال، اس کے ڈھال، اس کے قیل، اس کے کال، اس کے احوال سے ایک احساس ہوا کہ بندہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا ہے حال ہے؟ نہیں جی بہت فرق ہے مجھے، اور مجھے ایک چیز بتائیں اس سے ہوا کیسے؟ میں نے کہا جو تو پڑھتا ہے نا لا قوت الا باللہ، تو اس کا جو عاشقانہ ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے، لا قوت الا باللہ، میری قوت کچھ نہیں، ساری قوت تیری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میری قوت کی تلاش میں، میری قوت کی پکار میں، میری قوت کو پکار رہا تو اللہ اپنی پوری طاقتوں، پوری قوتوں، پوری عظمتوں، پورے وقار کے ساتھ تیرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بس بات یہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور جو سارا دن تو نے درود ابراہیمی پڑھا، درود ابراہیمی کے ساتھ محمد، آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم، ان کی برکات اس درود پاک میں شامل ہیں۔ اور درود ابراہیمی کے ساتھ 5000 سال پہلے پیچھے کے سارے ورد، اور 5000 سال پیچھے کی ساری تسبیحاں، اور 5000 پیچھے کے سالی درود و برکات اور سلامتیاں اور خیریں، اور عرش سے اترے ہوئے جتنے بھی رحمت اور برکت کے خزینے ہیں، یہ سارے درود پاک کے ساتھ ہیں۔ جب تو نے درود پاک بکثرت پڑھا، وہ جو تیرے جسم کا حصہ خالی ہو چکا تھا وہ درود پاک کی برکت سے بھر گیا، اس کی سلامتیاں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کی برکتیں تیرے ساتھ ہو گئیں، اس کے انوارات تیرے ساتھ ہو گئے، اور تو صحت مند ہو گیا۔ اور پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا اصل میں تو نے حمزات کے عمل سے اندر کے انسان کو متاثر کیا تھا، زخمی کیا تھا، اس کو تو نے چوٹیں اور تکلیفیں دی تھی، وہ اندر کا انسان متاثر ہوا تھا، اور میں نے جو تجھے جو کچھ بھی یہ 2 گر بتائے ہیں، اس اندر کے انسان کو صحت مند کرنے کے لیے بتایا۔